بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اب اس میں ہم نے یہ بات پڑھنی ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو نبی بھیجا گیا، آپ علیہ السلام کو جو چنا گیا، آپ علیہ السلام کو تمام امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے لیے سرزمین عرب کو کیوں منتخب کیا؟ کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ سرزمین عرب کو منتخب کیا گیا؟ کس وجہ سے جزیرہ نما عرب کو منتخب کیا گیا، حجاز مقدس کو منتخب کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ ان میں سے پہلے ہے وسط میں ہونا۔ آپ اگر جغرافیہ دیکھیں تو پوری دنیا کے درمیان کے اندر جزیرہ نما عرب ہے۔ جزیرہ نما عرب کے اگر جنوب کے اندر افریقہ ہے تو شمال اور مشرق کے اندر بر صغیر ہے، شمال کے اندر یہ روم ہے، اور اس کے بعد مغرب کی طرف یورپ ہوتا ہے۔ بالکل یہ درمیان میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے، آپ علیہ السلام کا جو انتخاب کیا گیا، آخری نبی جو تمام امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کا انتخاب سرزمین عرب سے کیا گیا، اس لیے کہ وہ درمیان میں ہے۔ دوسری چیز عربوں کی صفات، کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کے پہلے کے دور دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کے بھیجے جانے سے پہلے کا دور دیکھ لیں، تو جتنی بھی قومیں ہیں ان تمام کے اندر انبیاء آ چکے تھے، ان تمام نے ترقی کی تھی، ان تمام کے اندر بادشاہت کا تسلط تھا، بادشاہوں کا قبضہ تھا، حکومتیں قائم تھی۔ لیکن ایک عرب کی قوم ایسی تھی کہ جہاں تقریباً 1500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ اس کے اندر کسی کی کوئی بادشاہت نہیں تھی، کسی کی کوئی بادشاہت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی۔ یہ عرب قوم بالکل آزاد تھے۔ ان کے بالکل گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی بادشاہ کے سامنے دلیرانہ طور پر بات کرتا تھا۔ فصاحت و بلاغت میں یہ بلند پایا کے آدمی تھے، بہادری میں بہت زیادہ تھے، ذہانت اور فطانت میں ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ انہیں اپنے گھوڑوں کی، اپنے جانوروں کی نسل کے نسب نامے تک یاد تھے، اور یہ ہزار ہزار اشعار ایک مرتبہ سنتے ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر برائیاں بھی حد سے زیادہ تھیں، ہر چیز میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ قتل و غارت میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ قتل و غارت، ڈاکہ، بدکاری، ان تمام جرائم کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کا کوئی مثل نہیں تھا، کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ اتنے زیادہ برائیوں کے اندر بڑے ہوئے تھے، تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ ان کے پاس ایک کامل ترین، ایک افضل ترین رسول المرسلین، تمام رسولوں کا رسول، تمام کائنات میں سب سے افضل، اس کائنات کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو بھیجا جائے۔ اس لیے عرب کی زمین کا انتخاب کیا گیا۔ تیسری بات، عربی زبان۔ عربی زبان یہ بین الاقوامی زبان تھی۔ عربی زبان فصاحت و بلاغت کے اندر آج بھی اس کا کوئی مثل نہیں۔ عربی زبان کے اندر اگر آپ اپنی بات کو، پوری بات، 1.5 گھنٹے کی باتوں کو تھوڑے سے مختصر سے وقت کے اندر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اتنی اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، اتنا اس کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شعر کے عربی کے اندر، شعر لائن کے عربی کے اندر تقریباً 200 کے قریب نام ہیں، اور تلوار کے 1000 کے قریب نام ہیں۔ گھوڑے کی ٹانگ، ہم لوگ تو ہے نا ٹانگ، جو ٹانگ ہے لیگ، اس کے ہم 3-4
نام بتا سکتے ہیں، یہ گھٹنے سے نیچے والا حصہ ہے، یہ پاؤں ہیں، ان کے ہاں ہر انچ پر ٹانگ کے الگ الگ نام ہیں، گھوڑے کی لیگ کے الگ الگ نام ہیں، ہر چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ اتنی فصاحت و بلاغت جب پوری کائنات کی طرف، پوری امت کی طرف، قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کی طرف اور ان کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجنا تھا، تو اس کے لیے بھی ایسی زبان کا انتخاب کیا گیا جو فصاحت اور بلاغت کے اندر حد سے زیادہ بڑی۔ وہ زبان عربی زبان تھی، اس لیے سرزمین عرب کو منتخب کیا۔ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ اسلام سے پہلے عرب کے اندر حد سے زیادہ برائی تھی، لوگ ایک دوسرے کے قتل کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر انہیں لڑنے کی کوئی وجہ نہ ملتی تو چھوٹی سی بات پر لڑنے لگ جاتے تھے۔ تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کی لڑائیاں اس بات پر بھی ہوئی ہیں کہ تیرے زمین کے اوپر جو درخت ہے وہاں سے چڑیا اڑ کر میری زمین کے درخت پر آ کر کیوں بیٹھی، اس بات پر لڑائیاں ہو گئی۔ اور ان کی ایک اونٹ کی وجہ سے، حرب بسوس نامی ایک جنگ صرف ایک اونٹ کی وجہ سے شروع ہوئی اور یہ تقریباً 40 سال تک جاری رہی، چھوٹی چھوٹی بات پر کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں چلا گیا، اس بات پر بھی ان کی لڑائیاں ہوئی۔ عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اس کے اشعار ہیں، وہ اپنے اشعار کے اندر بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی لڑنے کے لیے نہیں ملتا، ہمارا دشمن نہیں ملتا، تو ہم اپنے بھائیوں سے لڑنا شروع کر دیتے، اس لیے کہ لڑنے کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اتنی زیادہ ان کے ہاں قتل و غارت تھی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا قانون تھا۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کی حالت تھی، نہ ماں کی کوئی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ بیوی کی عزت، نہ بھائی کی عزت، نہ والد کی عزت، غرض کسی رشتہ دار کی کوئی عزت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ عریانی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ کعبے کا طواف بھی عریاں ننگے ہو کر کیا جاتا تھا۔ اتنی زیادہ غیرت ان کی مر چکی تھی، اتنی زیادہ برائیاں تھیں۔ لیکن اسلام کے بعد عرب کی کیا حالت ہوئی؟ جب ان تمام برائیوں کے سے لیس ہونے کے بعد، ان کی اتنی برائیوں کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے نبی کو پیدا کیا، وہ نبی جو اس برائی کے پورے طوفان کے اندر بالکل پاکیزہ ہو کر رہا، ایسا ہی رہا جیسا کہ پتھروں کے ڈھیر کے اندر ایک چمکتا دھمکتا ہیرا پڑا، بالکل برائی کے اندر بالکل نکھر کر سامنے آیا، برائیوں سے محفوظ رہا، اس نبی نے پرورش پائی اور اس برائی کے سیلاب کے لیے آخری چٹان ثابت ہوا۔ اس نبی نے ان لوگوں کو انسان بنا دیا، وہ لوگ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کا اور عورتوں کا عزت کرنے والا بنا دیا، جو صلہ رشتہ داریوں کو توڑتے تھے صلہ رحمی کرنے والا بنا دیا، جو پتھروں کے آگے سجدے کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی چکنا پتھر راستے میں مل جاتا تو اسے اٹھا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اسے اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے آنے کے بعد پتھروں کے پجاریوں کو ایک رب کا پجاری بنا دیا، ایک رب کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کے آپس میں شیر و شکر بنا دیا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہی قوم جس کے اوپر پوری دنیا کے کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی نواب، کوئی وڈیرا حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اسی قوم نے پوری دنیا کو قانون دیا، اسی قوم نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی، اسی قوم نے پوری دنیا کی سلطنتیں، کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو اپنے پاؤں سے روند کر رکھ دیا۔
یہ صرف کس وجہ سے؟ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد، آپ علیہ السلام کے بعد اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کی عزتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ اب آپ علیہ السلام کی رسالت ہماگیر ہے۔ آپ علیہ السلام صرف عرب کے لیے نبی نہیں بنائے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، قرآن مجید کے اندر آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تو صرف آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ اے میرے نبیوں، میں تمہارے بعد یا تمہارے ہی زمانے میں اگر کسی اپنے نبی کو بھیجوں، اپنے خاص پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ تو نبیوں نے بھی اقرار کیا اور کہا کہ یا رب، اگر وہ ہمارے زمانے میں یا ہم سے پہلے آئے یا جیسے بھی آئے، ہم ان پر ایمان لے آئیں، ہم ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اور تمام انبیاء نے اس بات کی خواہش کی کہ یا اللہ، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اتنے شان والے نبی، جن کی نبوت پوری ہماگیر ہے، قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبوت کا دروازہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کے بھٹکے ہوئےوں کو راستہ دکھانے کے لیے جو نبیوں کا سلسلہ چلایا تھا، وہ آپ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت جو کسی نبی کو حاصل نہیں، وہ خاتم النبیین ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، برا ہوگا اور شیطان کا پیروکار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نبی آپ علیہ السلام کے بعد نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہم ختم نبوت کا مفہوم اور معنی کی طرف آتے ہیں کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ ڈکشنری کے اندر ختم کا کیا معنی ہے؟ ختم کا لفظ ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان تمام کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آخر، اس کے بعد کوئی اور چیز نہ آ سکے۔ ختم العمل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام سے فارغ ہو جانا۔ ایک کام آپ نے شروع کیا اور اس کو انتہا تک پہنچا دیا، بالکل مکمل کر دیا، اب اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ ایک عمارت آپ نے تعمیر کرنا شروع کی اور اسے مکمل کر دیا، یہ ہے ختم العمل۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت تعمیر کی، ایک بلڈنگ تعمیر کی، جو شخص بھی آتا ہے اس تعمیر کی، اس عمارت کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ ہر شخص سے کہتا ہے کہ یہ عمارت تب مکمل ہوگی جب یہ اینٹ لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی آخری اینٹ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی عمارت بنائی، اس کے اندر تمام نبیوں کو بھیجا، لیکن آخری نبی کے لیے جگہ خالی چھوڑی۔ وہ کیا تھے؟ آپ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے آ کر نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب اس عمارت کے اندر کسی چیز کے بنانے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عمارت، نبوت کی عمارت اب مکمل ہو چکی۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرا معنی ہے ختم الاناء، یعنی برتن کا منہ بند کر دینا۔ آپ کسی برتن کے اندر کوئی چیز رکھتے ہیں، پہلے زمانے کے اندر برتن کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر رسے سے باندھ دیا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا ختم الاناء، یعنی اب اسے بالکل بند کر دیا گیا ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اور نہ اندر کی کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے وہ باہر نہیں نکل سکتے،
وہ ان تمام پر امت محمدیہ ایمان لاتی ہے۔ ہماری امت، ہم مسلمان اس وقت ہوں گے جب ہم تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے اگر ہم کسی نبی کا انکار کرتے ہیں تو وہ شخص، وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ عقائد کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم تمام نبیوں پر بھی ایمان۔ تیسرا معنی ہے ختم الشیء، یعنی کسی چیز کو آخر تک لے جانا، یعنی کسی چیز کو آپ نے لیا اور آخر تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبوت کا کام چلایا اور آخر تک یعنی آپ علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ نبوت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور چوتھا معنی ہے خاتم القوم، اس کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، یعنی ایک قبیلہ، ایک خاندان، ایک قافلہ ایک منزل سے روانہ ہوتا ہے، ایک شہر سے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور دوسرے شہر میں جاتا ہے۔ اب سارے لوگ پہنچے گئے لیکن ایک آدمی باقی ہے، پیچھے والا آتا ہے، وہ خاتم القوم کہلاتا ہے، یعنی اس قوم کا آخری آدمی جس کے بعد کوئی دوسرا آدمی نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام بھی خاتم الانبیاء ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اب نبی نہیں آئے گا، تمام انبیاء میں سے آخر میں آنے والے آپ علیہ السلام کی ذات۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید سے ختم نبوت کا ثبوت۔ قرآن مجید کی آیات بھی تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں جو قرآن جن سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ پاکستان کے مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت کے نام سے، اس کے اندر قرآن مجید کی تقریباً 100 کے قریب آیات نقل کی ہیں جن سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورۃ احزاب کی 40 نمبر کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ اب احادیث سے ثبوت، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ان کے انبیاء ان کی حکومت کرتے تھے، ان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جب کوئی ایک نبی فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی ان کا خلیفہ بن جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے جانشین میرے صحابہ ہوں گے، ان کے بعد کے لوگ ہوں گے، لیکن اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ عقلی دلائل، عقل بھی اس بات کو کہتی ہے، اگر ہم قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں اور ہسٹری کا ہم مطالعہ کریں تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قوم میں پہلے نبی نہ آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت سنت اللہ یہ ہے کہ کسی قوم میں اس وقت نبی کو بھیجتے ہیں جب اس قوم میں پہلے کوئی نبی نہ آیا۔ اگر اس قوم میں نبی کی ضرورت ہو تو نبی بھیجتے ہیں، ورنہ نہیں بھیجتے۔ اب آپ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اب کسی قوم کو، کسی ایک فرد کو، کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو، کسی ملک کو اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد گزرے ہوئے نبی کی تعلیم کو بھلا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کو اس لیے بھی بھیجتے ہیں کہ پہلے نبی کی شریعت کو لوگوں نے بھلا دیا، اسے مسخ کر دیا۔ جیسا کہ آپ عیسائیوں کو لیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مسخ کر دیا، بدل دیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر. لیکن آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. یعنی قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام کا دین، آپ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ ہیں. جب یہ محفوظ ہیں تو آپ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. تیسری بات، دین کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی اگر پہلے کوئی نبی بھیجا جاتا تھا اس لیے بھیجا جاتا کہ پہلے والے نبی نے اس دین کو، شریعت کو مکمل نہیں کیا ہوتا تھا، تو بعد والا نبی آ کر اس دین کو، شریعت کو مکمل کر دیتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام احکامات لے کر، لیکن وہ نامکمل تھے. انہیں مکمل کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. پھر بھی احکامات نامکمل تھے. پھر اسے مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا. آپ علیہ السلام کے ذریعے جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی آپ علیہ السلام پر مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا. اب یہ دین ناقص نہیں ہے، کم نہیں ہے، بلکہ مکمل ہو گیا ہے، بالکل مکمل. جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. چوتھی چیز، نبی کی مدد کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں تو بسا اوقات اس نبی کی مدد کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا. لیکن یہ اس وقت تھا جب آپ علیہ السلام کے دور میں کوئی نبی آتا. لیکن آپ علیہ السلام کے آخری ادوار میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اکیلے نبی نہیں ہیں. مسیلمہ کذاب یعنی میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ان کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں. تو اس پر آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری زمانے میں اپنی مرض الوفات کے اندر حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی. بالاتفاق تمام صحابہ کا اس میں اتفاق ہے، اور تمام صحابہ نے مل کر ان کے خلاف جہاد کیا. تو اب نبی کی مدد کے لیے بھی کوئی نبی نہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد. ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا نبی علیہ السلام سے تعلق ہے، تو یہ تعلق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہے ایمان. یعنی اگر مجھے نبی علیہ السلام سے تعلق ہے تو سب سے پہلے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا. محض تعریف کر دینے سے آپ علیہ السلام سے تعلق قائم نہیں ہو جاتا. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کافروں نے بھی آپ علیہ السلام کی تعریفیں کی، لیکن تعریف کرنے سے، محض تعریف کرنے سے آپ علیہ السلام سے ان کا تعلق نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں. دوسری چیز اطاعت. ایمان کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو جو احکامات دیے ہیں ان کے تسلیم کر لینا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور صحابہ نے بھی آپ علیہ السلام کی اطاعت کی. تیسری چیز ہے اتباع، یعنی اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ہو. اتباع بھی اطاعت ہے، لیکن اطاعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات مجبور ہو کر اطاعت کرتا ہے. یعنی رعایا اپنے بادشاہ کی جو اطاعت کرتی ہے وہ مجبور ہو کر کرتی ہے. لیکن اتباع کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ بھی اطاعت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت سے ہوتی ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے اس لیے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اسے اتباع کہتے ہیں. تمام صحابہ آپ علیہ السلام کے احکامات پر مر مٹنے والے تھے. وہ صرف اس لیے تھے کہ آپ علیہ السلام سے انہیں محبت تھی. اس وجہ سے نہیں کہ آپ علیہ السلام ان کے اوپر نعوذ باللہ ڈنڈا لے کر ٹھہرے رہتے تھے، بلکہ محبت کی وجہ سے تمام صحابہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کیا کرتے تھے. اسے اتباع کرتے ہیں. چوتھی چیز محبت، یعنی آپ علیہ السلام کی محبت سب چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، ہر چیز، تمام لوگوں سے
جب تک زیادہ ہماری محبت آپ علیہ السلام سے نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں محبت سے مراد جذباتی محبت نہیں ہے، عقلی محبت ہے، کہ عقلی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ علیہ السلام سے۔ اور یہ فرق ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ بظاہر تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے، لیکن اگر بالفرض اللہ نہ کرے ہم میں سے یا کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے، اس کے والدین آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، گستاخی کرنے سے پہلے وہ شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہو، لیکن گستاخی کرنے کے بعد اسے سب سے زیادہ جو نفرت ہوگی وہ اپنے والدین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ محض آپ علیہ السلام کی تعریفات نہ کی جائیں، ورنہ تو کافروں نے بھی تعریفیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام کی رضا کو جانا جائے، اپنے محبوب کی رضا کو جانا جائے کہ میرا محبوب کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے زکی کیفی مرحوم نے کہا تھا، میرے محبوب میری اس وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے، میرے محبوب میری اس وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے۔ یعنی اگر میں آپ علیہ السلام سے محبت اس طریقے سے کرتا ہوں جن طریقوں سے آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا، تو یہ محبت حقیقت میں نہیں بلکہ یہ آپ علیہ السلام سے نفرت کا سبب بنے گی، آپ علیہ السلام سے دوری کا سبب بنے گی۔ اگر ہمیں محبت ہے آپ علیہ السلام سے تو آپ علیہ السلام کی ہمیں کامل ترین اتباع کرنی ہوگی۔ تو آج کے لیے اجازت، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔